نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 24 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن انت ٹھہریے آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی حضرت حوا، الجنت جنت میں، وکلا منہا اور کھائیے آپ دونوں اس جنت سے، رغدن سیر ہو کر، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اور مت قریب جانا تم اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس اگر تم اس کے پاس چلے گے تم ہو جاؤ گے نا انصاف لوگوں میں سے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ انکار اور تکبر کی وجہ کیا تھی؟ غالباً 23ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ کو ذکر کیا۔ شیطان نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے، اور آگ اعلیٰ ہوتی ہے مٹی سے، لہٰذا اعلیٰ آدمی کبھی بھی اپنے مفضول کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات بتاتا جاؤں، شیطان کا یہ فلسفہ 100% غلط تھا کہ آگ اعلیٰ ہوتی ہے کس سے؟ مٹی سے۔ اس کی کئی دلیلیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ زمین اعلیٰ ہے کس سے؟ آگ سے۔ مٹی اعلیٰ ہے کس سے؟ آگ سے۔ پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ آگ کے اندر بالطبع فساد اور ہلاکت کا معنی پایا جاتا ہے۔ آگ کے اندر بالطبع فساد اور ہلاکت کا مادہ پایا جاتا ہے، یہ چیزوں کو تباہ کر دیتی ہے، بخلاف مٹی کے۔ تو معلوم ہوا مٹی بہتر ہوئی، مٹی بہتر ہوئی آگ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان ہو، حیوانات ہو، ان کے رزق کا جو چیز سبب بنتی ہے وہ زمین بنتی ہے، زمین۔ آگ سے ان کو رزق نہیں ملتا، اس زمین سے ان کو رزق ملتا ہے تمام حیوانات کو۔ تو اس سے معلوم ہوا جو چیز نفع کا سبب بنتی ہو وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، عجیب بات لکھی مفسرین نے، زمین کے اندر آپ ایک چیز امانتاً رکھیں گے تو وہ اضعاف مضاعفہ، ایک دانہ ڈالتے ہیں زمین میں، 100 حبۃ، 100 دانے اگتے ہیں، 100 دانے اگتے ہیں۔ یہ زمین کا خاصہ ہے، آگ میں ایک چیز کو ڈالیں گے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین اعلیٰ ہے، مٹی اعلیٰ ہے کس سے؟ آگ سے۔ چوتھی وجہ، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے اس مٹی کا انتخاب کیا، بیت اللہ اس مٹی پر، مساجد اسی مٹی پر، عبادت اسی مٹی پہ کی جاتی ہے، تو لہذا جس پر عبادت کی جاوے وہ اعلیٰ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس پر
عبادت نہیں کی جا سکتی وہ آگ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی علماء مفسرین نقل کی ہے کہ آگ یہ خادم ہے ان اشیاء کی جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ گندم اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، آگ اس کو پکا کے انسان کے لیے پیش کرتی ہے۔ معلوم ہوا آگ خادمہ ہے اور زمین اس کی مخدومہ ہے۔ مخدومہ کا مقام زیادہ ہوتا ہے کس سے؟ خادمہ سے۔ تو اس لیے شیطان کا یہ فلسفہ کہنا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ بات غلط تھی۔ اسی کا وقلنا یا آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انتا، ٹھہریے آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی۔ یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ شوہر کے ذمے ہے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ رہنے کے اعتبار سے بیوی اپنے شوہر کے تابع ہوگی۔ جس گھر میں شوہر ٹھہرے گا اسی گھر میں بیوی ٹھہرے گی۔ اور لفظ سے اسکن سے ایک عجیب مسئلہ معلوم ہوا، اشارہ کر دیا اے آدم اور اے حوا، تم نے ابھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ٹھہرنا، تمہیں زمین میں اترنا پڑے گا، تمہیں زمین پہ اترنا پڑے گا۔ پھر جب واپس آؤ گے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے۔ لفظ اسکن سے معلوم ہوا کہ یہاں سکونت یہ عارضی ہے، ملکیت کے اعتبار سے اللہ نے تمہیں ابھی نہیں دی۔ تو اے آدم ٹھہریے آپ اور آپ کی بیوی حضرت حوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھائیے آپ دونوں اس جنت سے، رغداً سیر ہو کر، حیث شئتما، جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو۔ اس سے معلوم ہوا غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، جتنا بیوی کھانا چاہے کھا سکتی ہے، جتنا شوہر کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اس میں کسی سے پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں۔ حیث شئتما سے علماء مفسرین لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک آزادی ہے، غلامی نہیں ہے، آزادی ہے۔ حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ کون سا درخت تھا؟ علماء مفسرین نے اس میں کئی اقوال نقل کیے۔ غالباً علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهِيَ الْحِنطَةُ، یہ گندم کا دانہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی ہے۔ بعض کہتے ہیں تین کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کھجور کا تھا، اللہ نے اس کے کھانے سے منع کیا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جانا تم اس درخت کے، تم اس درخت کے قریب ہرگز نہ جانا۔ اب اس میں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ بعض دفعہ صدًا للذرائع، کسی چیز کو منع کرنے کے لیے اولاً اس کے جائز اسباب سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس درخت کے قریب جانا منع نہیں تھا، اس کا کھانا منع تھا، کیونکہ قریب جانا سبب بن جاتا تھا بسا اوقات کھانے کا۔ اس لیے رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کو نہ کھانا، کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل سلوک میں فرمایا اس آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ مباحات جس کا کرنا جائز ہوتا ہے اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔
کیونکہ اس کے پاس جانا، وہ مباح کام کرنا بسا اوقات غیر مباح کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس مباح کام سے بھی منع کر دیا۔ جیسے کہ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، بلکہ یہ کہا لا تقربوا الزنا، اشارہ کر دیا زنا کرنا تو درکنار، اسباب زنا کے قریب بھی نہ جانا، اسباب زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مت قریب جانا تم اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا۔ آگے اگلی آیت میں عصمت انبیاء کا مسئلہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔